اور خیمے کے اندر پردہ سادات بیٹھی، رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھی. ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں ہوگا. اور وہ شہزادیاں یہ ہیں، کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوا ہے، ان کے بھتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں. بانکپن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. زمانے نے دیکھا 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشقیاء کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے. آواز آ رہی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستان رقم کی ہے، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے. واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں. لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے. پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی. آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے. گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی. جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے. صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صابر ہے. اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو. 71 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے. محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے. صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ لی. اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک. اے اللہ سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے. اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا. آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا. اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا. یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا. تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے. اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف
اور سر انور کا رخ زمین کی طرف. تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا. حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے. صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی. حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریاں ہی قرآن کی ملی تھی. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے. رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے. جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے. تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے ان مشکلات سے میری بیعت کر لیں. کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا. تو بڑے دکھ دیے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا، اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے. لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہیں، تو اب تو دب گئے ہوں گے. تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو. اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے ہیں، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں. ان کا انداز اور ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں. اور حقیقت ہے بھی یہی. اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی. حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں. ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا. جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا. تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا. وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں. اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے. وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے. حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ھذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی. جب اس نے کہا نا من ھذا، یہ کون ہے، تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے. کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ. اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا. یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے. تیرا من ھذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا.
بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی، تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا، اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے، اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا۔ حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود کہ یہ مظلوم ہیں، باوجود کہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے۔ سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں، بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ، اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا۔ مالک اشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی، اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے گئے۔ ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ ادھر پیاس کی شدت ہے، زبان کانٹا ہو گئی، حل خشک ہو گیا۔ صحرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا، سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھوڑے سے اترا، خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے صحراؤں میں خیمہ گاڑ لیتے تھے، مہینہ مہینہ گزارتے۔ یہ کچھ ایسی جگہ پہ خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے، غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا، لیکن مرتا تھا کیا کرتا۔ اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجیے۔ امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا۔ اس نے پانی پیا، پیاس زیادہ تھی، کہا حضرت اور دیجیے، آپ نے پھر دیا۔ اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو میرے منہ پہ تھپڑ مارتے، مجھے پانی نہ دیتے، میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا۔ تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے اشکوں کے، اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، 6 ماہ کے عسکر کو بھی پانی نہ دیا۔ تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے 3 پیالے لبالب بھر کے کیوں دیے ہیں؟ کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا، آپ کا نام آج بھی روشن ہے۔ یزید مر گیا، سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں، یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا؟ یزیدی ہیں، گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے، مختلف روپوں کے اندر یزید ہے، لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے۔
اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے، نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ۔ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز۔ یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے، لیکن حسین پھر بھی حق کا علم لیے کھڑا ہے، پھر بھی عظیمت کی داستان رقم کر رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے، آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبتوں کے آنسو بھی بہے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا، ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے، اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ آؤ آج کے اس اجتماع میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے، اور بدن میں تیر پیوست ہیں، اور نیزوں کی انیاں پسی ہوئی ہیں، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی؟ اگر 10 محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ منافقت ہوگی۔ آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خضر راہ بناتے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، امام کے نام کا خود لگواؤں گا، لیکن نعرہ بانک پن سے ہو، اوپر نیچے باہر ہجوم محبت ہے، تو ذرا یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے، اور محبتوں کے یہ تیور۔ نعرہ تکبیر! اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! حسینیت! 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 یزیدیت! یزیدیت! علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق امام حسین بنتے ہیں۔ جوس کیا نکلتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔